وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اذا تقرب عبدی الی بشبر تقربت الیہ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا إِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنی طرف تقرب اور قربت ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اللہ کی طرف تقرب کے راستے تلاش کرو. وسیلہ کا معنی ہے تقرب الیہ، کہ تم اللہ کی طرف قربت کی راہیں تلاش کرو، قربت کے طریقے ڈھونڈو، ایسے راستے تلاش کرو جن راستوں پر چل کر تم اپنے رب کے مقرب بندے بن جاؤ، تم اپنے رب کے پیارے بن جاؤ، کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے. ایسے طریقے اور ایسے راستے اپناؤ کہ تمہیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے، اس کی الفت نصیب ہو جائے. تو یہ ہے تقرب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف قربت کے راستے، اللہ کے قریب ہونے کے ذرائع، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے ذرائع کو تلاش کرو، جس کو عربی میں وسیلہ کہا گیا ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے وسیلے کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی.
انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی پیر کو پکڑو یا کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لو، کسی گدی نشین کے ساتھ جڑ جاؤ، تم کسی پیر کی بیعت کر لو۔ لوگوں نے اس کو اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ سمجھا۔ یہ سب باطل ذریعے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے، یہ شرعی راستے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے شرعی راستے کیا ہیں جو اللہ نے اس آیہ میں اور دیگر آیات میں بیان کیے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے، وہ اچھے اعمال ہیں، نیکیوں کے راستے ہیں، تقوی کا راستہ ہے جس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری کو اپناؤ۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت کی قربت کا راستہ تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، بغاوتوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دینا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، یہ شرعی وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ یہ بہترین طریق ہے، بہترین راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے کے ہمیں راستے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ اذا تقرب عبدی الی شبرا، کہ میرا بندہ جب ایک بلشت میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، ایک بلشت میری طرف بڑھتا ہے، میری طرف قربت تلاش کرنے کے لیے، میری محبت تلاش کرنے کے لیے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے، جب وہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقربت الیہ ذراعا، وہ ایک بلشت بڑھتا ہے تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ زیادہ بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تقرب الی ذراعا، جب میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، ایک ذرا بڑھتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں پورا بازو اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت دیکھیں، اپنے بندے سے اللہ کا پیار دیکھیں، اپنے بندوں کو اپنے قریب ہونے کے اللہ راستے بتاتا ہے، وسائل بتاتا ہے، ذریعے بتاتا ہے، وسیلے بتاتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر آگے اللہ بندے کو کیا جواب دیتے ہیں، کس قدر اور کتنی جلدی سے اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ کون کون سے راستے ہیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں، جس سے انسان کو اپنے رب کی قربت نصیب ہوتی ہے، محبت نصیب ہوتی ہے، الفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضوان نصیب ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سے راستے؟ صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے۔ وما تقرب الیہ، انسان سب سے زیادہ اللہ کی قربت جو حاصل کرتا ہے
وہ فرائض کے ذریعے کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو انسان فرائض کو بجا نہیں لاتا، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ بھلے وہ ساری رات مصلی پر پڑا رہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت وہ اپنے رب کے گن گاتا رہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے کچھ دروازے ہیں، پہلے ان دروازوں کا کھلنا ضروری ہے۔ پہلے ان دروازوں کو کیسے کھولنا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے جو دروازے ہیں وہ فرائض ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ توحید کو فرض کیا ہے، رسالت کو کیا ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جب تک ان فرائض کو ادا نہیں کیا جائے گا تو انسان کسی بھی طریقے سے اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا، اپنے رب کی قربت نہیں حاصل کر سکتا، اپنے رب کی محبت نہیں حاصل کر سکتا، اپنے رب کا پیار نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کی پابندی کرے، صحیح توحید پر ڈٹ جائے، شرک کا شائبہ بھی انسان کے عقیدے کے اندر نہ ہو۔ یہ اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ توحید کے بغیر وہ اللہ کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ توحید نہیں ہے تو کوئی عمل بھی نہیں ہے، سب عمل بیکار ہیں، سب نیکیاں بیکار ہیں، سب جہود رائگاں ہیں بغیر توحید کے۔ اس کے بعد رسالت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنا امام اور اپنا مرشد اور اپنا نبی تسلیم کرے، قولن اور عملن سچی محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابع داری کرے، پھر وہ اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، ورنہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت اس کو نہیں مل سکتی۔ اس کا اعلان ہے، اے پیغمبر کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جاؤ، میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر طریقے کو، ہر ناچ کو، ہر منج کو میرے طریقے کے مطابق ڈھال لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ کی الفت مل جائے گی، اللہ کا پیار مل جائے گا۔ اللہ کی محبت کے لیے پہلی شرط توحید ہے، اور اللہ کی قربت کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی سنت کی پیروی ہے۔ اس کے بعد باقی فرائض ہے کہ انسان نماز کو پابند بن جائے۔ پانچوں نمازوں کا اگر پابند نہیں ہے تو پھر وہ خالی اس کے دعوے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، جتنے بھی اعمال یا صدقات و خیرات کرتا پھرتا ہے، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے نماز کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جس کو معراج المومن کہا گیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، معراج وہ نماز ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، نمازی نہیں ہے تو اس کو کیسے قربتیں ملیں گی؟ اس لیے انسان نمازوں کا پابند بن جائے۔ اس کے بعد اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور اس کے بعد حج کی ادائیگی کرے۔ تو یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کے بعد اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات رکھے ہیں، جن اوقات میں، جن گھڑیوں میں، جن وقتوں میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے اوقات ہیں، وہ کچھ ایسی راتیں ہیں
کچھ ایسے موقع، کچھ ایسی گھڑیاں کہ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، رحمت کے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ کچھ اوقات میں اللہ رب العزت کے رحمت کی اندھیریاں چلتی ہیں، اندھیریاں۔ ان گھڑیوں میں جو کھڑا ہو کے اللہ کی رحمت کی جستجو کرنے کے لیے وہ عمل میں آ جاتا ہے، میدان عمل میں اتر آتا ہے، تو اس کی بخشش کا سیلاب سامان ہو جاتا ہے، اس کی بخشش کا راستہ بن جاتا ہے، جس وقت وہ اس اللہ کی رحمت کے اصول کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں ایک رمضان ہے، رمضان المبارک اللہ کی قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے اصول کا، اللہ کے پیار کے اصول کا، اللہ کی رضوان اور اللہ سے بخشش کے اصول کا بہترین موقع وہ رمضان ہے۔ جو انسان اس موقع کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اس موقع میں اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر پاتا، اپنے رب کی رضامندی کو نہیں حاصل کر پاتا، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ محروم ہے، اس کو کوئی چیز بھی اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، پھر اسے کوئی چیز بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب نہیں بن سکتی۔ رمضان المبارک ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے جب 3 مرتبہ آمین 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 کہا تھا تو صحابہ کرام حیران و شہدر رہ گئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں یہ انداز کبھی نہیں اپنایا تھا، یہ طریقہ آپ نے کبھی نہیں اپنایا تھا کہ منبر پر چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے بلند آواز سے، کہ آپ کی آمین کی گونج پوری مسجد میں سنائی دے رہی ہے، آمین آمین کہتے جا رہے۔ صحابہ حیران ہے، خطبے کے اختتام کا انہوں نے انتظار کیا، جو ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جس طرح آج آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اس طرح پہلے کبھی آپ منبر پر نہیں آئے تھے کہ آپ آمین آمین کہتے آئے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اس جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، اور اللہ رب العزت نے جبریل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک دعا کرے، اور مجھے اس دعا پر آمین کہنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا پر مجھے آمین کہنے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ دعا جبریل امین نے اس وقت کی ہے جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا، تو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اس پر آمین کہا۔ وہ کون سی دعائیں تھیں؟ وہ 3 دعائیں تھیں۔ ایک دعا یہ تھی جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے، ان کی خدمت کا حق ادا کر کے پھر جنت اللہ سے نہ خرید سکا، یہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دھتکارا جائے۔ جبریل نے یہ دعا کی، مجھے حکم تھا کہ میں بھی کہوں آمین، ہاں اللہ اس کو دور کر دے، اس کو اپنی رحمت سے تو دور کر دے۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ برباد اور ہلاکت کے دھانے میں چڑھا۔ فرمایا دوسری جو دعا جبریل نے کی وہ یہ تھی کہ جس کے پاس میرا نام لیا گیا ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرا تذکرہ سنا ہے، پھر اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، اس پر بھی اللہ کی لعنتیں نازل ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو آقا فرماتے مجھے حکم تھا، میں نے جلدی سے کہا آمین، ہاں اللہ
تو قبول فرما، اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ تیسری جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ من ادرک رمضان، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا، اس کی زندگی میں، اس کی قسمت میں رمضان تھا، اس کی زندگی میں رمضان آ گیا، اور اس نے رمضان کو پا کے پھر صحیح محنت کر کے اپنے رب کی رضا کو نہیں تلاش کیا، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا، اس پر یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بن جائے، اللہ کی لعنتوں کا نشانہ بن جائے، اللہ کی پھٹکار کا نشانہ بن جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اللہ قبول کرو۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، اس آخری دعا پر آپ توقف کریں کہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آ جائے، پھر وہ غفلتوں میں، پھر وہ سستیوں میں، پھر وہ کاہلیوں میں، غفلات میں وہ سارا مہینہ گزار دے، کل عمل شروع کرتا ہوں، کل تلاوت شروع کرتا ہوں، کل نیکیاں کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، اس کا رمضان گزر جائے، یہ بد نصیب انسان ہے، یہ بد نصیب انسان ایسا بد نصیب ہے کہ اب اس کی بخشش کی کوئی صورت دکھائی نہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من ادرک رمضان فلم یغفر، اس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا تو فمتى یغفر، پھر اس نے اپنے گناہوں کو کب بخشانا ہے؟ تو اللہ کی رحمت کا بہترین موقع وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ما عطا للمسلمین شہر خیر لهم من رمضان، مسلمانوں کے لیے اس مہینے سے بہتر موقع کوئی نہیں، کوئی مہینہ بہتر نہیں ہے۔ وما عطا للمنافقین شہر شر لهم من رمضان، منافقوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، جن کے دل میں سچا ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، جو اپنے اسلام اور ایمان میں مخلص نہیں ہے، ان کے لیے رمضان سے برا مہینہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے مصیبت ہے، لوگوں کے سامنے کھا پی نہیں سکتے، لوگوں کے سامنے اعلانیہ نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ اس طرح عیاشیاں کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ مصیبت ہے، ان کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے یہ فرحت کا مہینہ ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے، مومن خوش ہوتے ہیں، وہ تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ اپنی رحمتیں برسائے گا تم پہ، وہ اپنی برکات کو لے کر آئے گا، وہ بخشش کے خزانے لے کر آئے گا، وہ رحمتوں کے خزانے لے کر آئے گا، وہ اللہ رب العزت کے انعامات لے کر آئے گا۔ اس کے لیے تم تیاری کرو، غبارہ صحابہ، اس کے لیے چکنا ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اس کے لیے تیاری بند ہو اس مہینے کی۔ تو اللہ رب العزت کی قربت کی جو راہیں ہیں، اللہ کی نزدیک ہونے کے جو راستے ہیں، ان میں ایک بہترین رمضان ہے اور اس کے روزے ہیں۔ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ روزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کا مقابلہ کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتی۔ ابو امامہ الباہلی 3 دفعہ میدان جہاد میں اترے تھے جنت کی تلاش میں۔ پہلی دفعہ گئے، اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، ان یرزقنی اللہ بالشہادہ، اللہ مجھے شہادت عطا کر۔
میں میدان میں اتر رہا ہوں، میں واپس نہ پلٹوں، اللہ کے راستے میں قربان ہو۔ یہ بھی اللہ کی قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی قربت کے راستے تلاش کرو۔ تم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد ایک قربت کا راستہ تھا، اس لیے وہ 3 معرکوں میں شریک ہوئے تھے، 3 معرکوں۔ ہر معرکے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت دے دے۔ نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ اللہم سلمہ اللہم غنیمہ، اللہ تو اس کو سلامت رکھنا، اللہ تو اس کو غنیمتوں کے ساتھ واپس لانا، اس کو سلامت رکھنا تاکہ اسلام اور اہل اسلام کو فائدہ ہو، اور اس کو غنیمتیں عطا کر کے واپس بھیجنا، فتح دے کر واپس بھیجنا۔ واپس آ گئے، بہت بڑی فتح لے کر، غنیمتوں کے ڈھیر لے کر واپس آئے۔ دوبارہ موقع ملا جہاد میں جانے کا، پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی، اللہم سلمہ وغنمہ، اللہ اس کو سلامت رکھنا، غنیمتیں عطا کر۔ پھر اسی طرح واپس آئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، بڑھاپے کو پہنچ گئے، شہادت کی جگہوں میں تلاش کرتے تھے۔ یہ تو شہادت کو، موت کی جگہوں میں تلاش کرتے تھے۔ کتنی ان کو آخرت سے محبت تھی، جنت سے، دنیا سے کتنے بیزار تھے وہ، دنیا کی بے رغبتی کس انداز میں تھی کہ موت کی جگہوں پہ جا کے تلاش کرتے تھے کہ تاکہ اللہ کے راستے میں کٹ کے جنتیں لے جائیں۔ جنتوں کے کتنے عریض تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جہاد کے میدانوں میں بسر گئے، موت کو تلاش کرتے پھرے، شہادتوں کو تلاش کرتے تھے۔ لیکن جب وہ بستر مرگ پر موت ہو رہے تھے تو رو رہے تھے کہ میں نے شہادت کو اللہ کے راستے میں تلاش کیا، میدانوں میں تلاش کیا۔ کسی نے کہا تجھے شہادت لگتا ہے اس لیے نہیں ملی کہ تو سیف اللہ ہے، سیف من سیوف اللہ، خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو، تم میدان میں شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جانی تھی، اللہ نے اس تلوار کو بچایا۔ تو وہ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے موت کو میدانوں میں تلاش کیا لیکن میں نہیں پا سکا۔ تو ابو امامہ الباہلی 3 دفعہ میدان جہاد میں اترے، بوڑھے ہو گئے، شہادت نہ ملی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کرتے ہیں دلانی علی عمل، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دے کہ میں وہ عمل کروں تو میں جنتوں کا مالک بن جاؤں۔ کیا مطلب کہ شہادت سے بڑھ کر مجھے رتبہ مل جائے، شہادت سے بڑھ کر مجھے مقام مل جائے، شہادت سے بڑھ کر مجھے عظمت مل جائے، کیونکہ وہ تو اس نے تلاش کی نہیں ملی، جستجو تھی، کوشش بھی تھی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس نے پوری تلاش کی ہے لیکن موقع نہیں ملا۔ اب وہ کہتا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزے کو اپنے اوپر لازم کر۔ کیا مطلب؟ فرضی ہی نہیں، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کر، نفلی روزوں کا بھی، نفلی روزے کثرت سے رکھ، یہ عمل تجھے جنت میں لے جائے گا، جنت کے قریب کر دے، اللہ کے قریب ہو جائے گا، جنت کے قریب ہو جائے گا، رتبے لے جائے گا۔ اس نے اس مسئلے کو، اس عمل کو معمولی جانا، پھر کہتا اللہ کے رسول دلانی علی عمل، ٹھیک ہے میں یہ روزے تو رکھوں گا، مجھے کوئی اور عمل بھی بتائے جو مجھے یقربنی الی الجنہ، جو عمل مجھے جنت کے قریب کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم، روزوں کا پابند ہو جا۔ 3 دفعہ سوال کیا، نبی علیہ السلام سمجھ گئے یہ اس عمل کو چھوٹا سمجھ۔ آپ نے فرمایا ابو امامہ لا مثل لہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کی جنت کے قریب کرنے کا،
روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کی محبت کا ذریعہ بننے والا کہ لا مثل لہ. ابو امامہ روزے کی مثل کوئی نیکی ہے؟ روزے کی مثل کوئی عمل نہیں. جہاد فی سبیل اللہ بھی روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جہاد کتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ غدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک لمحہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جانا ایک لمحے کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. لیکن روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابو امامہ باہلی نے اس دن کے بعد صرف عید کا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. عید کا عیدین کے وہ روزے نہیں رکھتے تھے، ورنہ وہ روزے رکھتے تھے کثرت سے روزے رکھتے تھے. حتیٰ کہ جب ان کے گھر میں آگ جلتی ہوئی دکھائی دیتی، کسی کو کوئی دھواں نکل رہا ہے، لوگ سمجھ جاتے کہ آج ابو امامہ باہلی کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، آج کوئی مہمان آیا ہوا ہے جس وجہ سے آج دن کو آگ جل رہی ہے. گھر کے سارے افراد روزے رکھتے تھے، گھر کے سارے افراد با روزہ رہتے تھے. کتنی محبت ان کو اس عمل سے ہوگی تھی. یہ بڑا عظیم عمل ہے. اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، سب سے بڑا. پھر خاص کر رمضان کا روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا. اللہ کے پیغمبر نے کیسی بشارتیں تھی. اللہ کے پیغمبر نے روزوں کا کیا مقام بیان کیا، کیا عظمتیں بیان کی، کیا رفتیں بیان کی، کیسا ابھارا. من صام رمضان، نفلی روزے نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے نہ رکھے. من صام رمضان، صرف رمضان کے روزے رکھ لے، صرف رمضان کے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا. ہاں دو شرطیں ہوں اس کے اندر، عقیدہ مضبوط ہو، صحیح توحید پر ہو، شرک کی غلاظت اس کے اندر نہ ہو، و احتسابا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صرف رمضان کے روزے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے. کتنا بڑا انعام ہے زندگی میں اللہ عطا کر دے. اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر 2 مہینے پہلے رجب کا چاند نظر آتا تو نبی علیہ السلام کی دعائیں بدل جاتی تھی. کتنا ذوق تھا، کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا کہ رجب میں دعا کرنا شروع ہو جاتے تھے. اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھنا، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دینا، اللہ میری عمر میں برکتیں ڈال دے، اللہ تو میری عمر میں برکتیں عطا کر دے کہ مجھے رمضان تک زندگی مل جائے، تاکہ میں رمضان کی جو ہے نا رحمتوں کو لوٹ سکوں. تو ایک بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں عظیم تر عمل روزہ ہے. یہ پورا عزم کر لیں، پورا تہیا کر لیں کہ حالات جیسے بھی آ گئے، گرمی کی شدتیں جس طرح کی بھی آ گئی، ساری شدتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، اور پورے روزے رکھیں گے، روزوں کا حق ادا کریں گے. روزے رکھ کے نہ جھوٹ بولیں گے، روزے رکھ کے نہ دھوکہ دیں گے، نہ غیبتیں کریں گے، نہ چگلیاں کریں گے، نہ کسی کا حق کھائیں گے، نہ کسی کا حق دبائیں گے، نہ گالی دیں گے، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کریں گے. یہ ساری شروط ہے روزے کی. تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کی قربت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی بخشش کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. ایک روزہ انسان جب رکھتا ہے نا، ایک روزے کا صلہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت میں اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے. اتنا دور لے جاتے ہیں جہنم سے، اتنا دور کہ 70 سال تیز ترین گھوڑا دوڑتا چلا جائے، وہ جتنی مسافت کرتا ہے اتنا ایک روزے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جہنم سے دور کر دیتا. تو کتنا عظیم عمل ہے. فرشتے جب شام کو اللہ سے پوچھتے ہیں نا، اللہ تیرے بندے نے سارا دن یادہ طعامہ و شرابہ، اس نے سارا دن
کوئی چیز نہیں کھائی، کوئی چیز اس نے پی نہیں ہے، وَيَدَعُ شَهْوَتَهُ، اللہ اس نے اپنی خواہشوں کو ترک کیے رکھا، بری خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا۔ ہم اس کا کتنا عمل لکھیں، ہم اس کا اجر کتنا لکھیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تم میرے اس بندے کو جو میں نے اجر دینا ہے اس کے روزے کا، اب میرے فرشتوں وہ اجر اتنا زیادہ ہے، وہ اجر اتنا زیادہ ہے، اس کا حجم اتنا زیادہ ہے، اور میرے فرشتوں تم وہ اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ کتنے طاقتور فرشتے ہیں، فرشتوں کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک فرشتے نے ایک پر کے ساتھ پوری بستی اٹھا دی تھی، آسمانوں کے قریب کر کے الٹی پھینک دی تھی۔ کتنی طاقت تھی، اتنے طاقتور فرشتے جو تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ روزے کے اجر کو نہیں لکھ سکتے۔ اتنا اجر اللہ رب العزت نے روزے پہ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا، اللہ کی قربت اور محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے روزوں کا جذبہ پیدا کرنا ہے، روزوں کی محبت پیدا کرنی ہے۔ تو روزہ انسان سارا دن رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پیارا، فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ اللہ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کو کیا حکم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں روزوں کے علاوہ جو عمل ہے وہ ایک نیکی سے 700 تک لکھا کرو۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف کی کم از کم 10 نیکی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کے ایک حرف کی نیکیاں 700 نیکی تک جاتی۔ جتنا اخلاص زیادہ پیدا کرے گا نا اپنے اندر، دکھلاوے سے جتنا دور جائے گا، اتنی عمل کے اندر پاور پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو 700 تک۔ لیکن روزے کا جب پوچھا جاتا ہے تو اللہ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس میرے بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا تھا، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ ریاکار چھپ کے کھا بھی سکتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے روزہ ظاہر کرے، چھپ کے کھاتا پیتا رہے، تو وہ کہہ سکتا ہے میں روزے دار ہوں لوگوں کو، لیکن اللہ کو نہیں کہہ سکتا۔ جو چھپ کے نہیں کھاتا پیتا، پتہ چلا وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے، اس میں اخلاص ہے۔ اتنا اخلاص اور کسی عبادت میں آتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا، اور اس کا اجر کتنا ہے وہ میں ہی دوں گا، اور وہ قیامت کے دن دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے بندے کو روزے کا، اتنا اجر کہ انسان خوش ہو جائے گا۔ للصائم فرحتا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، 2 خوشیاں۔ پہلی خوشی اندہ فطرے ہی، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، ایک فرحت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اندہ لقاء رب ہی، جب کل قیامت کے دن اس کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ جب اس کو انعامات سے نوازیں گے، جب اللہ اس پر اپنی رحمتیں اور فضل عطا کریں گے، اس وقت اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، اتنا اللہ دے گا کہ خوش ہو جائے گا۔ للصائم فرحتا، 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے نا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری کہ دنیا کی کوئی خوشبو، کوئی پرفیوم، دنیا کی کوئی کستوری انسان کے منہ کے سمیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اتنا عظیم عمل ہے، عظیم تر عمل ہے۔ تو یہ روزہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے سب سے زیادہ، جو رمضان میں ہم نے جس کی پابندی کرنی ہے پوری شروط اور قیود کے ساتھ۔ دوسرا عمل جو رمضان میں ہے وہ قیام اللیل ہے، وہ تراویح ہے۔ تراویح، قیام اللیل اور تراویح ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے بھی جو ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قریب اتنا اس عمل کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، تراویح کے ذریعے انسان اللہ کی بڑی قربتیں حاصل کرتا ہے، بڑی قربتیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کی بھی پابندی کیا کرو۔ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، اس کو تہجد بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی نماز ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ احادیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، قیام اللیل کا لفظ ہے، تہجد کا لفظ ہے، صلاۃ اللیل کا لفظ ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے قیام اللیل، تراویح، وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم اختیار کرو، فإنہ داب الصالحین من قبلکم، اللہ کی زمین پر جتنے اولیاء آئے ہیں، جتنے اتقیاء آئے ہیں، جتنے بزرگ آئے ہیں، سب تہجد گزار تھے، سب کے سب زندہ دار تھے، قیام اللیل کرنے والے تھے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی تہجد اور قیام اللیل ان کا وتیرہ تھا۔ رمضان میں تو اور زیادہ تھا، رمضان میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، شدہ میزارہ ہو، اپنی کمر باندھ لیتے تھے، سونا کم کر دیتے تھے، سستیاں صحابہ چھوڑ دیتے تھے۔ پہلے بھی وہ تو بڑے چوکو چبند رہتے تھے نیکیوں میں، لیکن وہ اور بڑھتے تھے، اور زیادہ وہ نیکیاں کرتے تھے۔ تو رمضان میں دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ قیام اللیل ہے، تراویح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی آپ نے قیام اللیل کی پابندی کی ہے، ساری زندگی۔ رمضان میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن آپ نے مسلسل با جماعت قیام اللیل کروایا، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پیارا آپ کو لگا، جبریل نے آگے خبر دی آقا یہ جو با جماعت تراویح آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھائی ہے، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دے، جس طرح فرضی نماز ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح اللہ فرض نہ کر دے۔ اگر اللہ نے فرض کر دیا تو میری امت اگر نہیں کر سکے گی تو پھر ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے اس ڈر کی وجہ سے اکٹھی ایک جماعت آپ نے چھوڑ دی تھی، لیکن صحابہ مسجد نبوی میں مختلف جماعتوں میں تراویح پڑھتے تھے، کوئی ایک کونے میں کھڑا ہے، کوئی دوسرے کونے میں، ان کے ساتھ ساتھی ہیں، با جماعت پڑھتے تھے، لیکن علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں۔ یہی سلسلہ آپ کی زندگی میں، جناب ابوبکر صدیق کی زندگی میں چلتا رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا یہ علیحدہ علیحدہ قاریوں کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہی الامثل، اس کا نمونہ موجود ہے، اس کا نمونہ، اس کا طریقہ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تراویح پڑھائی ہے، اس کا نمونہ موجود ہے، آپ کے عمل سے بھی، قول سے بھی، آپ کے طریقے سے اس کا طریقہ موجود ہے۔ اس لیے ہم ایک قاری کے پیچھے جو ہے نا سب کو اکٹھا کریں گے۔ لوگ یہاں اشکال اٹھاتے جی تراویح تو 3 دن ہے، تمہیں کس نے کہا 3 دن ہے؟ نبی علیہ السلام نے پورا مہینہ تراویح پڑھی ہے، صحابہ نے پورا مہینہ تراویحاں پڑھی ہیں۔ جماعت ایک نہیں تھی، جماعتیں کئی تھی، کئی جماعتیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں کئی جماعتیں کھڑی ہوتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سب کو اکٹھا کر کے پڑھایا۔ بعد میں ڈر گئے کہ اللہ کو یہ عمل بڑا پیارا لگا ہے، بہت پیارا۔ اب جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب فرضیت کا خوف ختم ہو گیا، اب فرض ہونے کا ڈر چلا گیا، جبریل وحی لے کے آنا بند ہو گئے، دین مکمل ہو گیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک ہی امام کے پیچھے سب کھڑے ہو کے قیام اللیل کریں گے۔ تو یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے، سنت سے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ دین آپ کا عمل بھی ہے، دین میرے پیغمبر کا قول بھی ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے پورا رمضان تراویح پڑھی، پورا رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں صحیح نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی اللہ نے گارنٹی دے دی۔
شرط پورا مہینہ ہے، پورا مہینہ 3 دن نہیں، شرط پورا مہینہ ہے۔ من قام رمضان، رمضان 1 دن کو نہیں کہتے، رمضان 2 یا 3 دن کو نہیں کہتے، رمضان 29 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے پورا رمضان تراویح پڑھنے کا عزم کرے، پورا رمضان اور باجماعت، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ قیام کرے، امام کے ساتھ باجماعت قیام کرے، اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر دیتے ہیں۔ شروع بھی امام کے ساتھ کرے، اختتام بھی امام کے ساتھ وتر پڑھ کے جائے، پورا امام کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العزت حکم دے دیتے اپنے فرشتوں کو، میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ لو کہ یہ فجر ہونے تک قیام میں تھا، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو قیام ہے یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ کی قربت کا ذریعہ یہ قیام اللیل تراویح ہے۔ ہاں، اس کی تعداد کو بھی آپ ملوز خاطر رکھیں، جو تعداد ہے مسنون تعداد وہ 11 رکھتے ہیں۔ ماں عائشہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم کانا یصلی فی رمضان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کتنا کرتے تھے، آپ کتنی تراویح پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں، نسائی میں، حدیث کی ہر کتاب میں۔ پھر بھی لوگ الجھنوں میں، پھر بھی لوگ مغالطے میں، اندھیرے میں، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے تقلید کی، اینکیں پہنی ہوئی ہے تقلید کی، وہ تقلید کی جو پٹیاں ہیں نا، پٹیاں وہ نظر نہیں آنے دیتی، لوگوں نے آنکھیں باندھ ہیں لوگوں کی۔ جس طرح وہ بیل بلد کو جوڑ دیتے تھے نا، اینک لگا دیتے تھے، اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ گھوم رہا ہے، لگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا سفر کر گیا ہے، وہ گھوم ادھر ہی رہا ہوتا ہے، آنکھیں جو بند ہے اس کی، آج آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اس لیے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج جو 20 رکعت تراویح کے نعرے لگاتے ہیں اور 20 رکعت تراویح کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، وہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے، معتبر، جس کو قبولیت حاصل ہے، جس کو پوری امت نے قبول کی ہے، جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ صحیح مسلم ہے، حدیث کی ہر کتاب میں، اس میں سوال ہوا ہے ماں عائشہ سے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کتنا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن صحابہ کے سامنے پڑھی تھی، 3 دن صحابہ کے سامنے قیام کیا تھا، باقی آپ گھر میں آپ نے کیا تھا، گھر میں آپ کو ماں عائشہ نے دیکھا تھا، اور 3 دن مسجد نبوی میں جو آپ نے تراویح پڑھی تھی اس کو آپ کو صحابہ نے دیکھا تھا۔ آ جاؤ وہ 3 دن والی روایات نکال لیتے ہیں کتب حدیث میں، صحابہ نے کتنی رکعتیں گنی تھی، ماں عائشہ نے جو گنی ہے وہ کتنی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید، یہ ماں عائشہ فرما رہی ہے، یہ ماں عائشہ کی حدیث ہے۔ آج ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ حدیثوں کو رد کرنے کا وتیرہ بنا لیا لوگوں نے، حدیثوں کو رد کرنا اپنا شیوا بنا لیا اور دعویٰ محبت رسول کا کرتے ہیں، اور اس حدیث کو رد کرنے کے لیے کیسی بوتی بات نکالی کہ وہ تو عورت کی گواہی ہے،
عورت کی گواہی نہیں چل سکتی. الیاذ باللہ. سید عائشہ سلام اللہ علیہا جو دین اسلام کی راویہ ہیں، ایک چوتھا حصہ دین سیدہ عائشہ نے بتایا ہے. گھر کے معاملات سارے کے سارے ماں عائشہ نے بتائے. اگر ان پر اعتماد اٹھا لیا جائے گا تو دین تو ادھورا رہ جائے گا. کہاں سے دین لیں گے؟ تو ماں عائشہ نے کیا بتایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعتیں پڑھتے تھے. ہاں 11 رکعتیں خوبصورت پڑھتے تھے. وہ لمبی پڑھتے تھے. کتنی لمبی پڑھتے تھے؟ فلا تسل ان حسنہن و طولہن. وہ رکعتیں اتنی لمبی ہوتی تھی اور اتنی خوبصورت. کیا مطلب؟ لمبی اس کا قیام لمبا ہوتا تھا، خوبصورت اس کے رکوع سجدے لمبے ہوتے تھے. اتنا لمبا. فلا تسل عن حسنہن و طولہن. نہ پوچھو کہ وہ اس کی لمبائی، وہ طوالت کتنی تھی اور ان کی خوبصورتی کتنی تھی. تو 11 رکعت تراویح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے. 11 رکعت. اب وہ جو 3 دن آپ نے صحابہ کے سامنے پڑھائی، وہ بھی مسند احمد میں اس کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کروائی. فصلی بہم 11 رکعتاً. 11 رکعتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. 8 رکعتیں 2 کر کے آخر پہ 3 وتر پڑھائے. 8 رکعت نماز تراویح 3 وتر. یہ 11 رکعتیں بنتی ہیں جو مسنون نماز ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات میں. یہ تراویح ہے. حدیث میں تو قیام اللیل کا لفظ ہے. قیام اللیل یہ صلاۃ اللیل کا لفظ ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز تھی. اب لوگوں نے ان کو صحیح حدیث تو نہ ملی کہیں سے بھی، انہوں نے من گھڑت ضعیف روایات کا سہارا ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی. جب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ معتبر کتابوں میں، حدیث کی ہر کتاب میں یہ بات آ گئی ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 تراویح 3 وتر. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا، 11 رکعتوں کو اپنایا جاتا. اب ان حدیثوں کو پس پوشے ڈال کے کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا. 20 رکعت تراویح. جھوٹ بولتے ہیں. ایک بھی صحیح روایت نہیں پیش کر سکتے، ایک بھی، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت کا حکم دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتے ہو؟ یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی تو صحابہ کیسے ہو سکتا ہے وہ زیادہ پڑھے؟ تو اس لیے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا بنایا گیا. بلکہ صحیح حدیث سنن کبریٰ بیہقی میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو ایک قاری پہ اکٹھا کیا، ایک قاری پہ، تو کیا حکم دیا؟ ابی ابن کعب اور تمیم داری 2 امام متعین کر دیے. ایک امام کو کہا وہ عورتوں کو جماعت کروائے گا علیحدہ، اور ایک کو حکم دیا کہ وہ مردوں کو جماعت کروائے گا. 2 قاریوں کی ڈیوٹی لگا دی. موطا امام مالک میں بھی ہے، سنن کبریٰ بیہقی میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. حدیث کی کئی کتابوں میں 2 قاریوں کی ڈیوٹی لگائی اور انہیں حکم دیا کہ ان یصلیا ب11 رکعتاً، کہ وہ 11 رکعتیں پڑھائیں. ہم ثابت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا. آؤ ہم پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں. ہم کتابیں کھول کے دکھاتے ہیں، کتابیں آپ کو دیتے ہیں، لے جاؤ. ان کتابوں کو، ان حوالوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، مسنون عمل کو اپنائیں. مسنون کو جو سنت کے مطابق ہوگا اس عمل سے ہی آپ اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے. تو اس لیے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، قیام اللیل ہے، تراویح ہے جو مسنون 11 رکعت ہے.
11 रकत पे इत्तफा किया जाए, 11 रकतों से ज्यादा पढ़ोगे तो ये मसनून नहीं। अब एक मैं और उलझन खत्म कर दूं, कहते हैं जी मक्का मुकरमा में 20 पढ़ाई जाती है, धोखा देते हैं। असल जो हकीकत है उस हकीकत पर पर्दे डाले जाते हैं। पूरे सऊदी अरब में 11 रकतें पढ़ाई जाती है, पूरे सऊदी अरब में, मस्जिद नबी और बैतुल्ला में। चूंकि लोग कुछ तवाफ कर रहे होते हैं, कुछ लोग उम्रा अदा कर रहे होते हैं, वहां उन्होंने तूल दिया इस चीज को कि एक इमाम 10 रकते पढ़ाता है, फिर एक और इमाम आता है वो 10 रकते पढ़ाता है, ताकि जो तवाफ कर रहे हैं, जो उम्रा अदा कर रहे हैं, सारी रात लोगों का आना जाना मस्जिद नबी और बैतुल्ला में लगा रहता है, ताकि वो लोग भी बाजमात क़याम कर सके। यानी एक इमाम 10 रकते पढ़ा के चला जाता है, फिर दूसरा इमाम आके 10 रकते पढ़ाता है। इस चीज को इन्होंने इतना उछाला, कहते हैं वहां 20 रकते। भाई उनके फतावाजात खोलो, पूरे सऊदी अरब में देखो 11 रकते मसनून उनका मनज है, उनका तरीका है। सिर्फ हरमैन में इस इल्लत के पेश नजर, वो भी जब आखिरी अशरा होता है तो 3 इमाम हो जाते हैं, 3। एक इमाम 10 पढ़ाता है, फिर दूसरा आगे 10 पढ़ाता है, फिर तीसरा आगे 10 पढ़ाता है, 30 तक, ताकि सारी रात क़याम होता रहे, सारी रात। तो उनके नजदीक भी 11 रखते ही मसनून है, 11। और ये अब इस तरीके को लेने के लिए कहते हमने बैतुल्ला को लिया है। भाई बैतुल्ला में रफुल यदैन होता है, अल्लाह के घर में जो इमाम खड़ा है वो रफुल यदैन के साथ नमाजें पढ़ा रहा है। मस्जिद नबवी में रौज़ा तुम मिन रियाजिल जन्नह में खड़े होके जो इमाम जमात करवा रहा है वो रफुल यदैन कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते? आमीन की गूंज उठती है, आमीन की पूरे मस्जिद नबवी और हरम मक्का गूंज उठता है, इसको क्यों नहीं लेता वहां से? सिर्फ अपने मजहब को सहारा देने के लिए जिधर से भी कोई मिलती है, सही मिले सही मिले, बस उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, सही मनज, सही तरीका, सही सुन्नत को अपनाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक सच को समझने और उस पर कायम रहने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए।